نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف یومن، جو شخص ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، جعل اللہ بینہ و بین النار ثلاثۃ خنادق، اللہ تعالیٰ اس اعتکاف کرنے والے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دیتے ہیں، فاصلہ کر دیتے ہیں۔ اور 3 خندقوں کا فاصلہ کتنا ہوتا ہے؟ فرمایا کل خندق، ہر خندق کا فاصلہ دوسری خندق سے اتنا ہے، ما بین الحافقین، جس طرح مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے۔ یعنی ایک خندق کا جو فاصلہ ہوگا وہ انسان اور جہنم کے درمیان اتنا ہوگا کہ جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ اور جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا تو اس کے لیے 3 خندقیں اللہ تعالیٰ دوری فرما دیتے ہیں جہنم سے۔ اور اس میں ایک شرط یہ ارشاد فرمائی، ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کی رضا تو ہر عمل کے اندر مقصود ہے، چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، بڑے سے بڑا عمل ہو، اللہ کی رضا ہر ایک کے اندر شرط ہے، ضروری ہے۔ اور اگر اللہ کی رضا نہیں ہے، دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے، شہرت ہے، نام بنانا ہے، اپنی بزرگی ظاہر کرنا ہے، تو پھر ایک دن کا نہیں، 1 سال کا نہیں، 1000 سال کا بھی اعتکاف کر لے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مقصود ہر عمل میں اللہ کی رضا ہے، اخلاص ہے۔ تو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اگر کوئی اعتکاف کرتا ہے، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں بنا دیتے ہیں، اور ہر خندق کا فاصلہ اتنا ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ تو ہر آدمی جہنم سے پناہ مانگتا ہے، ہر آدمی جہنم سے دوری چاہتا ہے، ہر آدمی جہنم سے بچنے کی دعا مانگتا ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے بچنے کی دوا بیان کر دی، جہنم سے بچنے کا طریقہ بتا دیا کہ جہنم سے اگر بچنا ہے، جہنم سے دوری پیدا کرنی ہے تو اعتکاف کر لو۔ ایک دن کے اعتکاف کا یہ حال ہے تو پھر 10 دن کے اعتکاف کی کیا فضیلت ہوگی، اور وہ بھی رمضان المبارک کے اندر۔ تو بہت بڑا عمل ہے رمضان المبارک کے اندر اعتکاف کرنا، اور اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھ جانا۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معتکف کے لیے ارشاد فرمایا، قال للمعتکف، معتکف کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعکف الذنوب، معتکف ذنوب سے بچ جاتا ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے، کیونکہ وہ مسجد میں آ جاتا ہے، اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنا وقت، اپنی ساری صلاحیتیں وہ مسجد کو دے دیتا ہے۔ جب وہ اپنا سب کچھ مسجد کو دے دیتا ہے تو یعکف الذنوب، وہ ہر قسم کے گناہ سے بچ جاتا ہے، وہ ہر قسم کے خطا سے بچ جاتا ہے، کیونکہ وہ مسجد میں آ گیا، اپنے آپ ہی کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ اور فرمایا وَيُجْرَى لَهُ الْحَسَنَاتِ، اس کے لیے اللہ نیکیاں ایسے جاری کر دیتے ہیں کہ عامل الحسنات، جس طرح نیکی کرنے والے کے لیے۔ کیا مطلب؟ کہ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آ گیا، اب جتنے دن کا اس نے اعتکاف کرنا ہے اتنے دن اس نے مسجد سے باہر قدم نہیں رکھنا ہے، اور مسجد کے اندر ہی رہے گا۔ بہت ساری نیکیاں، بہت سارے نیک اعمال وہ ہیں جن کا تعلق مسجد سے باہر کے ساتھ ہے، کہ باہر ہو کر وہ بندہ کر سکتا ہے، مسجد کے اندر وہ نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر جنازے کی نماز ہے، اب جنازہ پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن معتکف آدمی جب اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آ گیا تو اس کے لیے جنازے کے لیے مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کو یہاں مسجد میں بیٹھے بیٹھے اس کا ثواب مل جائے گا۔ مسجد سے باہر بندہ کسی کے ساتھ
تعاون کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کی تعزیت کرتا ہے، کسی کے لیے دعا کرتا ہے، کسی کی فاتحہ کرتا ہے، کسی کی صلہ رحمی کرتا ہے، وہ سارے اعمال مسجد کے اندر اعتکاف میں جب بیٹھ گیا نہیں ہو سکتے۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں جتنے اعمال باہر لوگ کرتے ہیں اس کو بغیر کیے مسجد میں بیٹھے بٹھائے ان سب کا ثواب مل جائے گا۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے رمضان میں اعتکاف، قدر کرنے والوں کے لیے کتنا بڑا انعام ہے۔ ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں، ہم لوگوں کی طلب ہے، تڑپ ہے گناہوں سے بچ جائیں، گناہ چھوٹ جائیں، نیکیوں میں اضافہ ہو، رب راضی ہو جائے، تو اس کے لیے عملی طور پر سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ عملی طور پر اس میں ہم کوشش نہیں کرتے، بس صرف فضائل سن لیے اور سننے کے بعد اسی پر مطمئن ہو گئے۔ یاد رکھیں بذات خود فضائل سننا یا سنانا مقصود نہیں ہوتا۔ ایک جو ہے وہ حدیث اگر کوئی بیان کرتا ہے جو آدمی قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اب یہ بات سننے سے تو 10 نیکیاں نہیں ملیں گی، ملیں گی کب؟ جب وہ پڑھے گا، جب وہ پڑھے گا۔ ایک روزے کا اجر اتنا زیادہ ہے، اب صرف حدیث سننے سے روزے کا اجر تو نہیں ملا، وہ تو صرف حدیث سننے کا ثواب ملا۔ روزے کا اجر کب ملے گا؟ جب روزہ رکھے گا۔ ابھی اعتکاف کی حدیث بیان ہوئی کہ ایک دن کے اعتکاف سے 3 خندق جہنم سے یہ دور چلا گیا۔ اب سننے سے اس کے اور جہنم کے درمیان خندقیں نہیں بنی، بنے گی کب؟ جب یہ اعتکاف کرے گا۔ تو کوئی بھی عمل ہے، ہم لوگ فضائل سنتے ہیں اور شوق سے سنتے ہیں، ذوق سے سنتے ہیں، سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، لیکن فضائل جس عمل پر ملنے ہیں اس عمل کی طرف طلب اور جستجو بہت کم کرتے ہیں۔ اس لیے فضائل سنائے اس لیے جاتے ہیں تاکہ رغبت پیدا ہو، تاکہ شوق پیدا ہو اس عمل کا، تاکہ ذوق پیدا ہو اس عمل کے لیے، تو پھر وہ یہ عمل کرے۔ محض فضائل سنانا مقصود نہیں ہوتا، فضائل سے ترغیب ہوتی ہے۔ تو یہ 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، تو ان دونوں حدیثوں سے کما حق ہو جو فضائل اللہ کے نبی نے بیان کیے وہ حاصل تب ہوں گے کہ جب ہم اعتکاف کریں گے، جب اعتکاف میں بیٹھیں گے۔ اس لیے یہ کوشش کریں کہ صرف فضائل سن کر اسی پر گزارا نہ کریں، بلکہ عملی طور پر ان فضائل کے حصول کے لیے محنت طلب جستجو کریں۔ اور کوئی بھی چیز حاصل کرنی ہو تو وہ ایسے ہی بیٹھے بٹھائے حاصل نہیں ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے پلیٹ میں، تیار کر کے دسترخوان سجا ہوا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بالکل سامنے رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے لیے بھی آپ کو ہاتھ ہلانا پڑے گا، ہاتھ ہلا کر لقمہ بنا کر منہ میں ڈالنا پڑے گا، اور محض منہ میں رکھنا نہیں بلکہ چبانا بھی پڑے گا، تب جا کر اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ تو چھوٹے سے چھوٹا نفع حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ محنت تو ہوتی ہے، تو اتنے بڑے منافع حاصل بیٹھے بٹھائے نہیں ہوتے۔ اس کے لیے تھوڑا سا جو ہے نا وہ اپنے ٹائم ٹیبل کو تبدیل کرنا پڑتا ہے، تھوڑا سا جو ہے وہ باقی معاملات کو آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے جو ہم کرتے رہتے ہیں۔ تو ان عبادات کے لیے بھی ہم اگر اپنے ٹائم ٹیبل کو تھوڑا تبدیل کر دیں، ہم اپنے جو ہے کچھ دنیاوی اگر نقصان ہوتا ہے تو اس کو برداشت کرنے کا ملکہ اور جذبہ دل میں پیدا کریں، تب ہی یہ جو ہے نا وہ حاصل ہوں گے۔ تو اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔